اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا اللہ رب العالمین کے لیے ہے لوگوں پر حج کرنا جو اس کی استعداد رکھتے ہیں، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، جو حج کے سفر کی۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اللہ کے لیے ہے، یعنی حج کرنا ہے تو اللہ کے لیے ہے، عمرہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے ہے، سفر کرنا ہے تو اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی نے حج کے اوپر لاکھوں روپے لگا دیے، حج کے اوپر بڑے بڑے قرضے اٹھا کر خرچہ کر دیا، حج کرنے کے لیے گیا، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خیال تھا، اس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، یا اس نے حج کا سفر کیا کہ میں وہاں جا کر کاروبار کروں گا، وہاں جا کر میں کمائی کروں گا، چلو واپسی آتے ہوئے میں حج بھی کر کے آ جاؤں گا۔ نہیں، اللہ نے جہاں ذکر کیا حج کا، پہلی بات یہی فرمائی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، فرمایا لوگوں کے لیے ضروری ہے اگر وہ حج اور عمرے کا سفر کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو پھر پتہ نہیں اللہ ان کا حج کا سفر قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی، دکھاوا درمیان میں آ گیا تو پھر ان کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر ہے۔ اس کے اوپر ایک بڑا ابھی عجیب واقعہ لکھا ہے علماء کرام نے۔ فرمایا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر موجود تھے، باہر نکلے، دوپہر کا وقت ہے، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، دونوں ٹانگیں اس کی نہیں ہے، گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور سخت ترین شدید ترین گرمی بھی پڑ رہی ہے، دھوپ کے اندر وہ سفر کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روکا، روک کے پوچھا او اللہ والے اس گرمی کے اندر تو کہاں جا رہا ہے؟ اتنی گرمی کے اندر تو سفر کر رہا ہے، تو نے جہاں بھی جانا ہے آجا تھوڑی دیر میرے گھر میں آرام کر لے، جب یہ دوپہر کی گرمی ختم ہو جائے گی، جب یہ سورج کی اتنی زیادہ شدت ختم ہو جائے گی، سورج کی شدت کم پڑ جائے گی، اس وقت تو اپنا سفر شروع کر دینا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا او مالک ابن دینار، او اللہ والے آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں سفر حج کر رہا ہوں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو میں یہاں رکنا نہیں چاہتا، میں بغیر رکے ہوئے سفر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو ٹانگوں والے ہیں وہ تو اپنے ٹانگوں کے اوپر سفر کر کے تیز تیز سفر کر کے جا سکتے ہیں، میں تو ٹانگوں سے محروم ہوں، میں تو معذور ہوں، میں تو گھسٹ گھسٹ کے چلنا چاہتا ہوں، جب میں گھسٹ گھسٹ کے جاؤں گا میرا ٹائم بھی زیادہ لگے گا، اسی لیے میں آرام نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں فوراً اللہ کے گھر کے اندر پہنچ جاؤں تاکہ میں آرام کرتا ہوا اگر چلا گیا اور کہیں دیر ہو گئی تو میں حج کی سعادت سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واللہ والے آجا تو آرام کر لے، میں تیرے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، میں تیرے لیے کوئی تیز رفتار گھوڑے کا انتظام کر دیتا ہوں، میں تیرے لیے کسی اونٹنی کا انتظام کر دیتا ہوں، جو سفر تو نے اس طرح پیدل کر کے کئی ہفتوں کے اندر کرنا ہے وہ تیز رفتاری کے اوپر تیرا سفر دنوں کے اندر طے ہو جائے گا۔ وہ نوجوان ٹھہر گیا، نوجوان ٹھہر کے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی توجہ سے دیکھنے لگا، بڑے غور سے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے او مالک ابن دینار آپ بہت بڑے محدث ہیں، آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، میں تو آپ کو بڑا دانا سمجھتا تھا، میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا آپ یہ بتائیے اگر آپ سے کوئی ناراض ہو جائے، اگر آپ کسی کو راضی کرنا چاہیں اور آپ معافی مانگنے کے لیے آپ سواری کے اوپر سوار ہو کے جائیں، آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جائیں، آپ بڑی عزت کے ساتھ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ گھسٹ گھسٹ کے جائیں، آپ اپنے پاؤں کے بل جائیں، آپ اپنے گھٹنوں کے بل جائیں اور جا کر اس کے در پہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، منت سماجت کے ساتھ جائیں، تو بتاؤ جو معاف کرنے والا ہے وہ اس کو پسند کرے گا، جو بڑے فخر کے ساتھ آیا ہے، جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے، یا وہ اس کو پسند کرے گا جو بڑی تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آیا ہے؟ وہ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
صاف ظاہر ہے وہ اس کو پسند کرے گا جو تواضع عاجزی انکساری کے ساتھ آیا ہے۔ اس نے کہا او مالک ابن دینار، میں سواری پہ سوار نہیں ہونا چاہتا، میں سواری پہ سوار ہو کر سفر حج نہیں کرنا چاہتا، میں اسی طرح اپنی معذور ٹانگوں کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کے اللہ کی دربار میں جانا چاہتا ہوں، اور میں جا کر اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں جا کر اللہ کو اپنے دکھڑے سنانا چاہتا ہوں، میں جا کر اپنے اللہ سے اللہ کے دربار کے اندر پہنچ کے اس کے ساتھ حال احوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ میں بڑا مجرم ہوں، اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن دیکھ میں اتنی لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میں گھسٹ گھسٹ کے آیا ہوں، میں گھسٹ گھسٹ کے تواضع عاجزی کے ساتھ آیا ہوں، اللہ مہربانی فرما دے، میرے حال پہ اوپر رحم فرما کر میری معافی کا اعلان فرما دے۔ اس نوجوان نے سفر شروع کر دیا۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے بھی سفر حج اس سال کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حج سے فارغ ہو گئے، اللہ اکبر، مزدلفہ سے وقوف عرفات سے فارغ ہو کر اگلے دن ہم پہنچے جمرات کو، ضرب بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ لوگوں کا بڑا مجمع لگا ہوا ہے، لوگوں کا بڑا رش لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ایک معذور سا نوجوان ہے، وہ بڑی آہوزاری کر کے بڑا رو رو کے اللہ کی دربار کے اندر مناجات کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، لوگ اس کی باتیں سن رہی ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کیونکہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، لوگ ان کو جانتے تھے، انہوں نے فرمایا ذرا مجھے راستہ دیجئے۔ راستہ دیا، جا کر دیکھا تو یہ وہی معذور نوجوان تھا جو حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کو مل کے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے سنا، وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، ہاتھ پھیلائے، کہہ رہا تھا اللہ، لوگوں نے حج کر لیا، لوگ تو سواری کے اوپر آئے ہیں، لوگ تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے ہیں، اللہ تجھے پتہ ہے میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، اللہ میرے پاس سزاد راہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو سوائے ان احرام کی 2 چادروں کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج لوگ حج سے فارغ ہو گئی ہیں، کوئی لوگ اپنا اونٹ ذبح کریں گے، کوئی گائے کی قربانی کریں گے، کوئی بکرے کی، کوئی مینڈھے کی قربانی کریں گے، اللہ میرے پاس تو سوائے ان 2 احرام کی چادروں کے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ مہربانی فرما، میرے پاس تو جانور نہیں ہے، تو میری ہی قربانی قبول کر لے۔ فرمایا وہ اسی طرح روتا رہا، اللہ کے حضور مانگتا رہا، اللہ سے دعائیں کرتا رہا، اللہ سے مناجات کرتا رہا کہ اچانک روتے روتے اس کو جھٹکا لگا، وہ گرا۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ اور لوگ بھی دوڑ کے انہوں نے دیکھا، جا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، جیسی اس نے دعا مانگی تھی اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ ہے اللہ کے لیے قربانی، یہ ہے اللہ کے لیے حج کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، جس میں خالصتاً نیت ہو اللہ کو راضی کرنے کی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا حج کا سفر کرو، حج کا سفر کرو، حج کرنے کے لیے جاؤ تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر اور کوئی چیز شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر، واہ میرے مالک تو کتنی انصاف والا ہے، واہ میرا اللہ تو کتنی عدل والا ہے۔ اللہ نے فرمایا او دنیا کے لوگوں، او مسلمانوں، او ایمان والوں، جب میرے دربار میں آنا، جب حج کرنے آنا، اپنے تاج گھر کے رکھ کے آنا، اپنی تاجرانہ، اپنی شاہانہ زندگی گھر رکھ کے آنا، اپنی بادشاہانہ زندگی گھر رکھ کے آنا۔ اگر تو بادشاہ ہے تو تو اپنے علاقے کا بادشاہ ہے، میرے دربار میں فقیر بن کے آنا۔ تو تاجر ہے، اپنے علاقے کا تاجر ہوگا، تو سرگودا کا تاجر ہوگا، تو پاکستان کا تاجر ہوگا، میرے دربار میں آنا تو فقیر بن کے آنا۔ اگر تو وزیر ہے، اپنے علاقے کا وزیر ہوگا، میرے دربار میں آنا تو فقیر بن کے آنا۔ تو تیری کپڑوں کی بہت بڑی فیکٹریاں ہوں گی، بہت بڑی ملیں ہوں گی، اپنے
فیکٹری کا کوئی کپڑا زیب تن کر کے نہ آنا، میرے دروازے پہ آنا تو فقیر بن کے آنا۔ اگر تو اپنی برادری کا بڑا ہے، اپنے علاقے کا ہوگا تو 20 تک کا ہوگا، میرے دربار میں آئے گا تو فقیر بن کے آنا۔ اللہ میں کیسے فقیر بن کے آؤں؟ اللہ فرماتے ہیں جب تو حج کی نیت کرنا پہلے اپنے کپڑے اتار دینا، اپنے کپڑے اتار کر صرف 2 سفید چادریں لے لینا، صرف 2 سفید چادریں لے کر ایک نیچے اس کے ساتھ اپنی سطر چھپا لینا، ایک اوپر اپنے اوپر اوڑھ لینا، اور چاہے تو بادشاہ ہے تو انہی 2 چادروں میں آئے گا، اگر تو وزیر ہے تو انہی 2 چادروں کے اندر آنا، اگر MNA ہے انہی 2 چادروں میں آنا، MPA ہے اسی 2 چادروں میں آنا، تو تاجر ہے انہی 2 چادروں میں آنا، تو ذمہ دار ہے انہی 2 چادروں کے اندر آنا، تو اپنی برادری کا بڑا ہے انہی 2 چادروں میں آنا، خان صاحب ہے تو 2 چادروں میں آنا، ملک صاحب ہے تو 2 چادروں میں آنا، رانا صاحب ہے 2 چادروں میں آنا، ڈوگر صاحب ہو 2 چادروں میں آنا، سردار ہو تو 2 چادروں کے اندر آنا۔ اپنی ساری دنیاوی جتنی بھی تیری حیثیت ہے، جو بھی تیری حیثیت ہے، وہ حدود حرم سے باہر رکھ کے آنا۔ جیسے حدود حرم میں داخل ہوگا، حج کی نیت کرے گا، تیرے جسم کے اوپر صرف 2 چادریں ہوں گی، میرے دربار میں آئے گا، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، سارے میرے دربار میں پہنچ کے صرف وہی 2 چادروں کے اندر امیر اور فقیر کا، امیر اور غریب کا فرق ختم کر کے آ کے کہنا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ اگر تو قمیض پہن کے آئے گا اللہ تیرا حج قبول نہیں کرے گا، اپنی شلوار پہن کے آئے گا، اپنے ٹراؤزر کو پہن کے آئے گا، اللہ کی قسم اللہ تیرا حج قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بھی تیری یہاں عقل اللہ نے ختم کرنی ہے۔ تو آ کے کہے گا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اے پروردگار عالم میری حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ فرماتے ہیں تو حاضر تو ہے، پہلے اپنی صفائی پیش کر، میرے ساتھ تو کسی اور کو تو شریک نہیں کرتا، کوئی اور تو دل کے اندر کسی اور کی تو محبت نہیں ہے، کسی اور کو تو معبود نہیں مانتا، عقیدتاً یا اشارتاً تیرے دل کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ میرے پاس مال بڑا ہے، میں بڑا بادشاہ ہوں، میں بڑا وزیر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک اس چیز کی پوری گارنٹی نہیں دے گا کہ تو صرف میری رضا کے لیے آیا ہے تو تیری حاضری قبول نہیں ہے، چاہے تو لاکھوں روپے لگا کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انسان کہتا ہے لا شریک لک لبیک، اللہ میں خالصتاً تیرے لیے آیا ہوں، تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں مانتا، کیونکہ تو لاکھوں میل کا سفر کر کے جا، ہزاروں میل کا سفر کر کے جا، تو چاہے وہاں گھسٹ کے جا، چاہے تو پیدل چل کے جا، چاہے تو مشقت جیسے بھی اٹھا کے جا، اگر تیرے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی تو معبود مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مانتا ہے، اللہ کی قسم تیری ساری کی ساری عبادتیں، تیرا سارا کا سارا سفر، تیرا سارا کا سارا کیا ہوا خرچہ اللہ اٹھا کر تیرے منہ کے اوپر مار دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ رب العالمین جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، اللہ جسے چاہیں گے اس کی بخشش کا اعلان کر دیں گے، لیکن اللہ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو اس نے شریک کیا ہوا ہے، اللہ کی قسم اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اس کی اللہ بخشش بھی نہیں کریں گے۔ اسی لیے تو پھر ابو جہل نے بھی 70 حج کیے ہوئے تھے، مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ ساتھ اپنے بتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کو خالصتاً بندہ وہ چاہیے جو خالصتاً واحد ہو، جو خالصتاً اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہو،
اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے وہ حج کرتا تھا۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، میں یہ دل سے اقرار کرتا ہوں اور تیرے حضور کہتا ہوں اللہ اب تو مہربانی فرما میری حاضری کو قبول فرما لے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ ساری تعریفیں تیری، ساری نعمتیں تیری، اللہ یہ جتنی بھی میرے دنیاوی عہدے ہیں، جتنا بھی دنیا کا میرے پاس مال و متاع ہے، مولا میں مالک نہیں ہوں، تو مالک ہے۔ لا شریک لک، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ مہربانی فرما اب تو میرے سفر کو قبول کر لے، اب تو میرے حج کو قبول کر لے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت روضہ رسول اللہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا سفر بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگلا جو اشارہ ہے اس آیت مبارکہ کے اندر جو مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس اتنی حیثیت ہے، جس بندے کے پاس اتنی استعداد ہے کہ سفر خرچ وہ ادا کر سکتا ہے، آج کے دنوں کے اندر 12-14 لاکھ روپیہ لگتا ہے، اگر اس کے پاس اتنے رقم موجود ہے یا اتنی رقم کا اس کے پاس کوئی سونا چاندی موجود ہے یا اس کے پاس مال تجارت موجود ہے تو اس کے ذمہ حج فرض ہے، اگر وہ حج نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، بلکہ حدیث پاک کے اندر اس کی سخت وعید آئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استعداد رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيًّا، فرمایا جو حیثیت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حج کے لیے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میرے پاس حج جتنی استعداد تو ہے، حج جتنی میرے پاس قیمت تو ہے، میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرانی ہے، میں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرانی ہے، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، تیرے اوپر حج فرض ہے، چاہے تو اپنی بچیوں کی شادی کے لیے رکے، بچوں کی شادی کے لیے رکے، یہ فرض نہیں ہے، فرض حج کرنا ہے۔ اگر حج فرض ہے تو نے حج نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا، اسی حال کے اندر تیری موت آ گئی تو تجھے اللہ کی دربار کے اندر جواب دینا پڑے گا۔